کہ اپنے آپ کو قبول کراؤ کہ یا اللہ میرے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب کو لے آؤ اور سب کو قبول فرما، سب کے اوپر انعام فرما۔ اصل دیکھنے کا مقصود یہ پارک نہیں ہے کہ جو ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ اپنے نبیوں کو بٹھایا، صحابہ کرام کو بٹھایا، یہ اللہ کی پاک جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ بیٹھنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کے اوپر فضل فرمائے۔ اور کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر یا ساری کائنات میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ محمد الرسول اللہ کے پاک نور اور قرآن کے نور سے سارے ظلم کو ہٹا کے روشن کرتے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہماری گاڑی غار کے اندر سے گزر، یا اللہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب ہمارے اوپر کھول دے اور ہماری نسلوں آنے اور ہمارے گھروں کے اندر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ موقع مال ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جو راستہ میں لے کر آیا اس میں رات ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے والا جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اچھا، جیسے اب یہ خیمے ختم ہو گئے نا، پھر دیکھنا دور دور تک، اب دیکھو غور سے، فوراً دیکھو جلدی، اب دیکھو دور تک، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ اپنا کام کر لیں، پھر میں بات کروں گا۔ اب دعا مانگتے جاؤ، پھر غار آ گئی، یا اللہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر غیب کھول دے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا جب یقین بن جاتا ہے غیب سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ سے تقویٰ بھی مانگتے رہو، یقین بھی مانگتے رہو، اخلاق بھی مانگتے رہو۔ اگر ان تین میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو آپ کی زندگی نبیوں والی زندگی بن جائے گی اور آپ مرتبہ پیغمبری پر پہنچ جائیں گے۔ نبی نہیں ہوں گے، جو اللہ آپ کو زندگی دے گا وہ نبیوں والی زندگی ہوگی، نبیوں والی غلام زندگی ہوگی۔ ہو گیا 360 ہے، 400 میں 340 کاٹو، کہتا دماغ لڑا پائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے مل کے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ پیچھے پیچھے آواز آ رہی ہے، جو پیچھے آخری سیٹ ہے اور جو آخر میں بیٹھے آخری نبی کے صدقے، آخری کتاب قرآن کے صدقے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ تقویٰ، تقویٰ اپنے لیے اور ساری امت کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا مانگنی ہے؟ یقین۔ اور تیسری چیز کیا مانگنی ہے؟ اخلاق۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخلاق والے نبی ہو جاتے اگر میں آخری نبی بن کے نہ آتا۔ یہ جو تقویٰ ہے یہ بھی مرتبہ پیغمبری پر پہنچا دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حدیث کی روشنی سے کہہ رہا ہوں۔ اور یقین بھی مرتبہ پیغمبری پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ نبی نہیں ہوتا، اللہ ان کو نبیوں والی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور اخلاق، اور یہ تین چیزیں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کرا کے جاؤ۔ اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اللہ والوں کی بات بتاؤں، اگر دونوں جہانوں کا ایک لقمہ بنا کے بھی کھلا دو تو پھر بھی تم مہمان کا ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اتنی بڑی ذات کے مہمان ہیں، اس سے مانگو، اس کی رحمت سے نا امید ہو کر نہ بیٹھو۔ اور اپنے لیے جو دعا مانگتا ہے نا، حضرت علی نے فرمایا جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے، اور جو اوروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے یہ خدمت ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو آپ ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، اور نفس اور شیطان کے شر سے بچائے، اور سب کو چلتا پھرتا قرآن عملی شکل میں بنائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب کے لیے دعا ہے۔ اور جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کا کہا ہے نا، آپ ان کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں کہ یہ امانت ہے، یہ آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ اور دیکھو، ایک موقع پر ہمارے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کو نا لے لے کر کوئی چہرے پہ مل رہا تھا، کوئی پی رہا تھا، کوئی بازو پر، کوئی سینے پر، برکت کے طور پر۔ تو آپ نے اس وقت پوچھا یہ عمل تم کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی کا جو بول ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا،
ورنہ قیامت تک لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو اپنی طرف سے نبی دین گھڑ کے دے جاتے ہیں. تو ہر نبی کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا بول. تو ہمارے نبی کے بارے میں تو اللہ نے کتاب کے اندر یہ فیصلہ کن فیصلہ لا رہے میں اتار دیا. کیا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. میرے بندو یہ میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان پہ اللہ کہتا ہے میں خود بولتا ہوں. تو محمد رسول اللہ کی زبان پر بولنے والا کون ہے؟ اس کا رب. نبی کا بول خدا کا بول. تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے اللہ سے محبت کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ جب بھی بولے گا سچ بولے گا، کیونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ سچ بولے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو سچ بولتا ہے نا اللہ اس کو سچے خواب دکھاتا ہے، سچے خواب دکھاتا ہے. اور ایک جھوٹ پر بدبو حدیث میں آتا ہے 3 میل تک پھیل جاتی ہے اور فرشتے انسان سے اتنا دور چلے جاتے ہیں ایک جھوٹ پر. اچھا یہ تو پہلے میں نے آپ کو بشارہ سنائی. پھر آپ کو کیونکہ ہمارے نبی نذیر بھی تو بن کر آیا نا سارے جہانوں کے لیے. تو وہ قرآن کے اندر ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت. منافق کی پہلی نشانی کیا اتاری نبی کی زبان پر کہ وہ پہلی نشانی وہ جھوٹ مارے گا. تو دعا کرنی یا اللہ ساری امت کو صادق امین بنا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے رب سے محبت کرے گا اور اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کی 3 نشانیاں. پہلی نشانی وہ سچ بولے گا، دوسری نشانی امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی اس کا ہمسایہ اچھا ہو یا برا ہو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے پڑوسی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا. اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنی نمازوں پر ناز نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، نہ روزے پر، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر، نہ جہاد پر، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفروں پر جانے پر. ہمیں اپنے 2 عملوں پر ناز ہے. ہمیں اپنے 2 عملوں پر ناز ہے. ایک عمل کیا ہے کہ ہمارے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ والوں کی باتیں، اگر جس انسان کے دل کے اندر کسی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، کسی انسان کی نفرت نہیں، تو وہ اس وقت گاڑی کے اندر کتب کے مقام پر بیٹھا ہے. تو صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے. اور دوسری بات کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور اللہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں میں ایک اپنا آخری حبیب بھیج رہا ہوں جو ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو ہم اس رسول کے غلام ہیں جو نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا ہے، جو نبیوں اور سارے جہان کا یہ نازاں جس پہ حسن یہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھوڑ ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب یقین بن جاتا ہے نا پھر بھروسہ خود بخود آ جاتا ہے. جب تقویٰ آتا ہے تو ساری ہر نیکی کی جڑ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تو دیکھو آپ بیت اللہ میں آئے، یہ اللہ نے آپ کو کیوں بلایا، اپنے گھر کا مہمان کیوں بنایا؟ ایک تمہیں پیغام حق روشن دینا چاہتا ہے کہ جس دن میں مجھے راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آیا تھا اپنی گھر والی ہاجرہ کو لے کر، اور ساری زندگی جو مجھ سے بیٹا مانگتا رہا اس کو بھی ساتھ لے کر، تو میرا حکم ہوا کہ اس کو بیابان وادی کے اندر چھوڑ دو میرے محترم گھر کے پاس. جب بیت اللہ کے پاس چھوڑا تو اس وقت چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، 4 جبل ابو قبیس، صفا، مروہ. ایک صفا تھا، ایک مروہ، ایک جبل ابو قبیس، ایک چوتھا بھی تھا جس کا نام مجھے بھول گیا. اب یہ چاروں طرف سے کالے پہاڑ، نہ کوئی دکان، نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی راہی گیر. اب وہ گھر والی کو چھوڑ دیا، اب بولا نہیں اس سے. اب اماں ہاجرہ اٹھ کے پیچھے چل پڑی، بھی مجھے کوئی بات بتائے گا یا ساتھ لے کے چلے گا. اب اس نے محسوس کیا یہ تو میرے کو نہیں لے کے جا رہا. تو پھر اماں ہاجرہ نے جب 3 میل کے فاصلے پر پہنچے، 3 میل کے فاصلے، پھر اماں ہاجرہ خود بول پڑی کیا اللہ کا حکم ہے اس جگہ میں چھوڑنے کا؟ تو پھر بھی نہیں بولے، اشارہ کیا. تو پھر گھر والے سے کیا بولی اماں ہاجرہ جا، پھر اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اس نے بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر. قرآن میں ہے نا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں.
اور کربلا کے اندر امام حسین نے پہلی بات یہی تھی کی تھی کہ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے اور اسی پر امید ہے۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا دنیا کی ہر زبان پر ہے قبضہ حسین کا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب اماں ہاجرہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ اب وہ کہتی کہ میرے کو کہاں بٹھا دیا میرے گھر والے نے، گھر والے کا گلہ زبان پر نہیں آیا، باجی اللہ کو حکم ہے ٹھیک ہے میں بھی راضی۔ اب اس نے اپنی ساری خواہشیں دبا دی، اب چاروں طرف پہاڑ، اب اس کے دل میں آتا کوئی بھیڑیا کوئی شیر آ کے ہمیں کھا جائے، معصوم بچہ میرے ساتھ ہے، کہاں سے روٹی آئے گی، کہاں سے یہ آئے گا، کہاں سے پانی آئے گا۔ یہ باتیں ایمان والا اور یقین والی اپنے گھر والے سے نہیں کرتی۔ جس کا ایمان یقین کمزور ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے، اور ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس نے رزق لکھ دیا تھا۔ اگر کل کا دن لکھا ہوا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کل کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، اگر کل کا دن نہیں ہے تو کل کا رزق بھی نہیں ہے۔ تو اماں ہاجرہ اب اللہ پہ بھروسہ کر کے بیابان جگہ بیٹھ گئی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو پھر اب قیامت تک تمہارا عمرہ نہیں ہو سکتا، نہ حج ہو سکتا ہے جب تک تم صفا مروہ پر نہ دوڑو۔ اللہ نے اپنی یہ دکھانے کے لیے پیغام دیا۔ یہ ہم بیت اللہ کے اندر اس لیے آتے ہیں کہ ہم ایک ترتیب زندگی لے کر جائیں۔ اب وہ جب بچے کو پیاس لگی وہ بھاگی صفا مروہ پر، اب اللہ ایسے بھی تو نکال سکتا تھا، آب زمزم نکالنا تو ہے، وہ مقرر وقت آ چکا تھا، لیکن اللہ نے بھگایا بچے کے لیے ماں کو۔ اب ہر ماں کے اندر یہ تڑپ احساس پیدا کرنے کے لیے قیامت تک کہ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے دونوں جہانوں کے خوشیاں اور دونوں جہانوں کے پانے کے لیے تڑپنا پڑے گی، اس کو مانگنا پڑے گا، اس کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، اور باپ کو ابراہیمی یقین کے ساتھ چلنا ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ۔ یہ مقصود ہے بیت اللہ کے گھر میں آنے کا۔ بات سمجھ آ گئی نا سب کو؟ اچھا اگلی بات، حضرت عمر فرما رہے ہیں لوگوں تمہیں یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیا کرو، یہی اصل ہمارا سرمایہ ہے جو ہمارے ساتھ دونوں جہانوں میں ہمیں عزت اور کامیابیاں دے گا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں لوگوں تمہیں کسی کا تہجد کے اندر دھاڑے مار کے رونے سے دھوکہ نہ لگ جائے کہ یہ مومن تڑپ رہا ہے، کیونکہ ہر رونے والا بھی مومن نہیں ہوتا۔ اور رات کو آئے تھے نا کنویں کے اندر ڈال کر، قرآن میں آئے، وہ اپنے بھائی کو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رات کو روتے ہوئے آئے تھے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام، وہ روتے ہوئے تھے۔ تو ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا، تو ہر کون سا رونے والا سچا ہوتا ہے وہ حضرت عمر بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کا ساتھی بنایا، ان کو فراست دی، اور کیونکہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو بنا کے بھیجتا، جو راستہ عمر لے کے آ رہا ہوتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ابو بکر عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، تو ان سردار جو آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں سفید بالوں والے، تو ان کے جو جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، لیکن آپ کے سردار وہ ہوں گے ابو بکر عمر جنت کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت عمر نے فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو امانت کے اندر خیانت نہ کرے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر تمہارے منہ سے جو بات نکلے گی، اللہ کی قسم، اللہ آپ کا ابھی دل میں ارادہ ہوگا وہ چیز پہلے آپ کے پاس لے کے آ جائے گا۔ ہمارا نظام سارا درم برم ہر گھر کے اندر کیوں ہو گیا؟ ایک تو ہم امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، دوسرا ہر انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی کسی راستے سے، کبھی کسی راستے سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو میں تمہیں غالب کر دوں گا اور کافروں کو تمہارے تابع کر دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ایمان لے کر جائیں، یقین لے کر جائیں، اگر یہ اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کی قسم ہندوستان کے اندر جتنی بھی ہندو ہیں وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ میرے رب کی کلام غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، رسی، اس کا ایک کنارہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو دوسرا کنارہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اگر تم پکڑو گے تو میدان معاشر میں قرآن کی دو آنکھیں ہوں گی، یہ ایسے تلاش کرے گا، دیکھے گا، اور جس نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کیا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا، تو یہ بھاگ کر اس کو جنت میں لے کر چلے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دن نہ کسی نبی کو جرأت ہوگی نہ کسی فرشتے کو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی۔ تو اللہ کی کتاب
गए, ये झगड़ा करेंगे। अब ये अल्लाह की रस्सी का एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, एक किनारा तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है तुम इसको अगर मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हारा हाथ अल्लाह के हाथ में होगा और सारे हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। जब अल्लाह की किताब तुम्हारे हाथ में होगी, वो कैसे होगी? अब किताब को कैसे पकड़ना है, ये भी तो मसला है ना, कैसे पकड़ना है। आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आपने अल्लाह की किताब को पकड़ लिया। ये पकड़ना होता है रस्सी को इस तरह। जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करोगे तुम अल्लाह की रस्सी को पकड़ के चल रहे हो, तुम्हारा हाथ अल्लाह के हाथ में है। एक तरफ 70 नबी दुआ मांगे, एक तरफ माँ दुआ मांगे, माँ की दुआ 70 नबियों से अफजल है। और फिर अल्लाह की अपनी किताब में कहता है तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, ए अल्लाह जिस तरह इन्होंने बचपन में हमारे ऊपर रहम किया, अब तू इनके ऊपर रहम फरमा। क्योंकि जब तुम बचपन में थे तो वो जवान थे, अपनी जवानी खोल के तुम्हें जवान किया। अब जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो वो फिर बचपन वाली हालत में आ गए। कुरान कहता है फिर वो बच्चे हो जाते हैं। अब तुमने उनके साथ वैसा मामला करना है जैसा मामला उन्होंने जवानी के अंदर तुम्हारे साथ किया था। वो न दिन को देखते न रात को देखते, धूप के अंदर खतरे के अंदर वो लेकर, जब आप खाना लेकर आते, दूध लेकर आते, जब वो आप खा लेते पी लेते, फिर वो खुश हो जाते। अगर आज आपके लिए वो तरतीब ज़िंदगी जो अल्लाह का रसूल तुम्हें यही सिखा रहा था, और जब हमारे नबी घर के अंदर आते तो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आते थे, और घर के अंदर अगर कोई चीज़ें बिखरी पड़ी होती तो आप आके डांटना नहीं शुरू कर देते ये कि, बल्कि खुद उठा के एक चीज़ को जहाँ रखना होता था रख देते थे। इस तरह घर वालियों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती थी। एक तरतीब ज़िंदगी दे कर गए हैं। अब जो औरत नमाज की पाबंद है, रोजे की पाबंद है, अल्लाह की तौफीक से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने की ताकत अल्लाह के हाथ में। या अल्लाह तूने हमें अपना मेहमान बनाया है, तू हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। कोई अपने मेहमान को रुसवा नहीं करता, कोई अपने मेहमान को खाली नहीं भेजता। तू तो शायद तेरी शान ही नहीं है कि तू अपने मेहमानों को खाली लौटाए, कि तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तू हमारे साथ चल और सारी दुनिया के अंदर दीन कुरान कलमे को जिंदा कर, और हमारे पर फजल और रहमत के दरवाजे तू खोल दे। इस तरह बार बार आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह की कसम सूरत आल इमरान में है, दुआ में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि दुआ पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा देते हैं। दुआ में अल्लाह ये दुआ जिसको नसीब होगी वो मुजज़ा उसको नसीब हो गया। वो उस पाक फरमाते थे जिसको दुआ नसीब हो गई उसको मुजज़ा नसीब हो गया, उसको मुजज़े मिल गए। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यही हथियार है इस वक्त हमारे पास। ना ईमान है, ना यकीन है, ना अल्लाह के साथ ताल्लुक है, ना नबी की ज़िंदगी है। आपने फरमाया अल्लाह जिल्लत रुसवाई तुम्हारे मुकद्दर में लिख देगा जब तुम मेरी पाक तरतीब ज़िंदगी छोड़ बैठोगे। तो जो माँ बाप का मकाम है, जो बीवी का मकाम है, सबके साथ अल्लाह के रसूल के तरीके पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारने को मकसद बनाएं। बात समझ आ रही है ना सबको? अगर थक गए हैं आराम करो, क्योंकि लंबा सफ़र है। नहीं क्यों आप रोजे की हालत में हैं? नहीं मेरे को कोई अर्ज नहीं, मैं सारा रास्ता भी कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से, फखर से नहीं कह रहा। सुनने के लिए चाह रहे हैं, बोलो। आगे से हर चीज दिखा देना, क्या उतारना है भविष्य में वगैरह सब उतार देना। अभी आप हम लोग को सुने तो देरी से उठे हुए थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि मेहमानों का ख्याल रखना पड़ता है ना, एहसास करना पड़ता है। आप अल्लाह के मेहमान है। अच्छा, आप बचपन में किसी ने अपने वालिदैन को पानी पिलाया, रहमत बता रहा हूँ अल्लाह की। किसी ने तो छोटी उम्र में अपने बाप को पानी पिलाया होगा ना, अल्लाह उसको 70 दफ़ा हौज़े कौसर पिलाएगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होकर ना बैठो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल को तलाश करो, अल्लाह की रहमत को आप लेने आए हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज जो हमारा सफ़र है वो तैफ की तरफ है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ तशरीफ़ ले गए थे। कब? जब आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया, क्योंकि आपके चचा के होते हुए कोई आपको तकलीफ़ें नहीं पहुंचाता था, और जब कोई यहीं से तकलीफ़ भी आ जाती तो फिर घर के अंदर अम्मा खदीजतुल कुबरा तसल्ली देती और एहसास दिलाती। तो इसके बाद जब अम्मा खदीजा का भी इंतकाल हो गया, चचा का भी इंतकाल हो गया,
جب نہ اب باہر کوئی تسلی رہی نہ گھر میں کوئی تسلی رہی، آپ پھر کافروں نے آپ کو تکلیفیں بڑھانے کا جو سلسلہ پہلے 50% تھا پھر انہوں نے 100% کر دیا، یعنی پہلے سے کئی گنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا آپ کو ستانے کی تکلیفیں. تو پھر آپ اس نیت سے چلے تھے طیف کی طرف. پھر جب واپس آئے نا لو لیان ہو کر، پھر وہ اندر بھی انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے. 4 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا، چوتھے سردار نے اپنی پناہ میں آپ کو مکے میں جگہ دی تھی. کیا پوچھتے ہو حال اللہ کے رسول کا؟ اور ادھر ان لوگوں نے آپ کو بٹھایا نہیں، نہ پانی پیش کیا نہ کھانا پیش کیا، الٹا ان لوگوں نے پتہ نہیں طرح کی کیا کیا باتیں کی آپ نے سنی ہوں گی. پھر وہ غضب کے راستے پر ایسے چل رہے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کے راستے پر نہ چلانا. پھر ان لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا پتھر برسایا کہ 3 میل، ایک روایت میں آتا ہے 6 میل آپ کے اوپر پتھر برستے رہے اور آپ لو لہان ہو گئے. آپ کا اتنا خون مبارک نکلا کہ جوتا چپک گیا. یہ جوتا اس وقت چپک جاتا ہے جب خون مبارک زیادہ نکل جائے. تھوڑے خون سے جوتا نہیں چپکتا، زیادہ خون جب ہو جائے اور چپک گیا تو اللہ اس خون کے صدقے ہمارے خون کو پاک کر دے، اور سارے عالم کے انسانوں کے، مسلمان عورت مرد کے خون کو اللہ پاک کر دے، اور محمد رسول اللہ کے خون کے صدقے دونوں جہانوں کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دکھوں کو دور کر دے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جہاں آپ چل رہے تھے، آپ پر پتھر برس رہے تھے. اور پھر عبداللہ بن عباس جو ہمارے نبی کے کزن تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 ملکوں کے اندر کپڑے ہیں. یہ ادھر اس لیے آ گئے تھے کہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو اللہ کا رسول نذیر بھی بن کر ہمیں سمجھا گیا کہ ایک گناہ ہوگا وہ بھی 1 لاکھ کے برابر لکھا جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے ادھر طیف کے اندر. تو وہاں صحابہ کرام کی قبریں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اور عبداللہ بن عباس کی مزار کے اندر نا جو 4 دیواری لگی ہوئی ہے، تو اس کی مزار کے اندر محمد بن حنفی حضرت علی کے بیٹے اور عبداللہ بن عباس ان دونوں کی قبریں ہیں. اور عبداللہ بن عباس کے نام کی پرانی لائبریری بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے. عبداللہ بن عباس کے نام کی بہت بڑی مسجد ہے، وہ بھی دکھائیں گے. یہ عبداللہ بن عباس بہت بڑے علم والے تھے، اہل معرفت تھے، اللہ رسول کے تعلق والے تھے. اللہ رسول تو حضرت عمر ساری زندگی جو خلافت کا کام کرتے تھے انہی سے لے کر کرتے تھے. تو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور جتنا آپ شکر پتہ ہے کون لوگ پڑھتے ہیں؟ جو انعام یافتہ ہوتے ہیں، جن کے اوپر انعام ہو جاتا ہے وہ شکر پڑھتے ہیں. اور بد اخلاق ٹوٹے ہوئے برتن کی مثال ہے، جتنا بھی قیمتی ہو اچھا ہو ٹوٹنے کے بعد کوئی نہیں استعمال کرتا. تو بد اخلاق انسان اللہ رسول کی نگاہ میں ایسے ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح، ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. پھر حج کا، نماز کا، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسان کو. تو ہر اپنی زبان دیکھو، آپ روزے کی حالت میں زبان کا بھی روزہ ہے کہ غلط نہ بولے، آنکھ کا بھی روزہ ہے غلط نہ دیکھے، دماغ کا بھی روزہ ہے غلط نہ سوچے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے غلط نہ پکڑے، قدم کا بھی روزہ ہے غلط نہ چلے. جو اس حالت میں روزہ افطار کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو جنت نہیں ملے گی، میں ملوں گا. دنیا آخرت یعنی دنیا اور جنت تو اس کے قدموں کی دھوڑ بنا دوں گا، اس کو میں ملوں گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہر چیز کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور ماشاءاللہ آپ آرام کر لیں سارے انشاءاللہ. اور میرے لیے اور ساری امت کے لیے دعا بھی کرتے رہے، صلو علیہ وآلہ درشی بھی پڑھتے رہے، اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہے. آرام کر لیں، بڑا لمبا سفر ہے یہ، کم 25,000 میٹر تو اونچی بلندی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ سعودی عرب کا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہ 120 کلومیٹر تقریباً جانے کا، 120 کلومیٹر آنے کا ہے سفر. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آپ کے اندر جذبہ ہے، محبت ہے، عشق مصطفیٰ نور ہے آپ کے اندر، بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ آرام کریں تھوڑا. پھر آگے جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا واپسی پر انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے. ابھی تو تقویٰ صبر، تقویٰ ہو گیا، وہ یقین، جیسے مہاجرہ کا یقین تھا تو بیٹھ گئی پہاڑوں میں معصوم بچے کو لے کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آرام کریں.